بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کریں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کسی بادشاہ کا ایک بڑا ہی عقل مند وزیر تھا۔ وہ وزیر اکثر یہ بات کہا کرتا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنی تلوار کو صاف کر رہا تھا، اس کی دھار کو تیز کر رہا تھا۔ اس وقت وہ وزیر بھی بادشاہ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اچانک تلوار بادشاہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر بادشاہ کے پاؤں پر گر گئی اور بادشاہ کے پاؤں کی ایک انگلی کٹ گئی۔ بادشاہ درد سے بلبلانے لگا، اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ وزیر جو بادشاہ کے پاس ہی کھڑا تھا، فوراً ہی اس کے منہ سے نکلا، بادشاہ سلامت، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ میری انگلی کٹ گئی ہے، خون بہہ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے؟ اس میں بلا اچھائی کہاں سے آ گئی؟ اس نے سپاہیوں کو بلایا اور حکم دیا کہ اس وزیر کو فوراً جیل میں ڈال دیا جائے۔ وزیر بادشاہ کے اس فیصلے پر بالکل بھی پریشان یا دکھی نہ ہوا، بلکہ جب سپاہی اسے جیل کی طرف لے جا رہے تھے تو پھر بھی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر حیران رہا۔ یہ کس طرح کا عجیب آدمی ہے، اس کو سزا ملی ہے، قید میں ڈالا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف گیا، اور وہ اس کے سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک ہرن کا پیچھا کرتے کرتے بادشاہ اپنے سپاہیوں سے الگ ہو گیا۔ ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے بادشاہ کو خیال تک نہ رہا کہ وہ گھنے جنگل کے اندر جاتا جا رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے ہرن جھاڑیوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ اب بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ گھنے جنگل کے اندر بالکل اکیلا تھا اور راستہ بھی بھول چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اسے اپنے ارد گرد سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر جھاڑیوں سے جنگلی قبیلے کے لوگ باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے، اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بادشاہ نے انہیں بتانے کی بہت کوشش کی کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے بادشاہ کو رسیوں سے باندھ لیا اور اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں یہ خوبصورت انسان بہت پسند آیا تھا۔ وہ اسے اپنے دیوتا کے قدموں میں قربان کر کے دیوتا کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ قبائلی اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ زور زور سے چلا رہا تھا، اپنی جان بخشنے کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن قبائلیوں نے اس کی بات کہاں سنی۔ وہ بادشاہ کو اپنے قبیلے میں لے گئے۔ پورے قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے ڈرم بجانا شروع کر دیا۔ قبیلے میں تو جیسے میلے کا سماں بن گیا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، پھولوں کی پتیاں بادشاہ کے اوپر بکھیری۔ بادشاہ کو قربانی کے لیے بالکل تیار کر دیا گیا تھا۔ پورا قبیلہ ڈول کی تاب پہ رقص کر رہا تھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ بادشاہ کو اپنے دیوتا کے قدموں میں لے گئے۔ وہاں پر قبیلے کا سردار کھڑا، اس کے پاؤں میں تیز دھار خنجر تھا جس سے اس نے بادشاہ کو قربان کرنا تھا۔ اچانک اس سردار کی نظر بادشاہ کے پاؤں کی انگلی پر پڑی جو کٹی ہوئی تھی۔ سردار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو ڈرم بجانے والے رک گئے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس آدمی کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں کمی ہے، اس کے پاؤں کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ سردار نے اپنی زبان سے کہا، اگر ہم نے اس کی قربانی دی تو دیوتا خوش ہونے کے بجائے ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی بادشاہ کے پاؤں کھول دیے اور اسے آزاد کر دیا۔ بادشاہ اپنی جان بچنے پر بڑا خوش تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ راستہ تلاش کرتے کرتے محل تک پہنچ ہی گیا۔ محل پہنچنے کے بعد اس نے سوچا، اگر میرے پاؤں کی انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج میں زندہ نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر صحیح کہہ رہا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔
اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس وزیر کو فوراً رہا کر دیا جائے اور میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے اس وزیر کو اس کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو اس کے عہدے پہ بحال کر دیا اور پوچھا، اس دن میرے پاؤں کی انگلی کٹ گئی تھی اور تم نے کہا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس کٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم 2 مہینے جیل میں رہے، قید کو برداشت کیا، مشکل میں رہے، اس میں تمہارے لیے کیا اچھائی تھی؟ وزیر یہ بات سن کر مسکرایا، حضور میں آپ کا وزیر خاص تھا اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اگر آپ مجھ پہ غصہ نہ کرتے، مجھے جیل نہ بھیجتے تو اس دن شکار پر بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتا اور آپ کے ساتھ ہی پکڑا جاتا۔ قبائلیوں نے آپ کو تو کٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے چھوڑ دیا، لیکن وہ مجھے کبھی نہ چھوڑتے کیونکہ میرے جسم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اس نے مجھے جیل میں نہ بھیجتے آپ تو ضرور مجھے دوتا کے قدموں میں قربان کر دیتے۔ اس لیے کہ اچھا ہی ہوا کہ میں جیل میں تھا، اس طرح آپ کی بھی جان بچ گئی اور میری جان بھی بچ گئی۔ اس لیے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ بعض دفعہ ہم بھی مشکل دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو بھی اس وقت ہوا تھا اچھے کے لیے ہی ہوا تھا۔ وہ مشکل، وہ تکلیف دراصل ہمارے فائدے کے لیے ہی تھی۔ اصل میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کو اپنی سوچ سمجھ کے مطابق ویٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہماری تو سوچ ہی لمیٹڈ ہے، محدود ہوتی ہے۔ اس محدود سروس کی وجہ سے ہم کسی واقعے کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے۔ اصل میں اس دنیا میں تو ہمیں اپنے کرموں کا ہی پھل ملتا ہے۔ جو دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اس کو آخر میں اچھائی اور خوشی ہی ملتی ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے اس کو دکھ اور تکلیفوں کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ اس وقت برے وقت میں ہیں تو یقین رکھیں آپ کا برا وقت گزر جائے گا، آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ قدرت آپ کو اچھائی کی طرف لے جا رہی ہے اور قدرت آپ کو ہمیشہ اچھائی کی طرف ہی لے کر جاتی ہے، تاکہ جو برا وقت آپ پہ آیا ہے وہ ٹل جائے۔